الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. سورہ زمر مبدا ہے خوامیم سبعہ کا. دعویٰ ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. حامیم مومن، فاعبد اللہ کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے فض اللہ. حامیم سجدہ میں مشرکو اگر تمہیں یہ شبہ ہے، بزرگ خواب میں ملتے ہیں، کہتے ہیں یہ تکلیف فلاں گستاخی کی وجہ سے پہنچی ہے، یہ نظر و نیاز وظیفہ غیر اللہ کے نام کا پڑھو ٹھیک ہو جاؤ گے. تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. فرما دراصل شیطان پکڑ لیتے ہیں، بزرگ خواب میں نہیں آتے. خوابیم شورا کہ سابقہ کتب میں لکھا ہوا غیر اللہ کی پکار، نظر و نیاز، منت منوتی، اس میں شبہ کا ازالہ اور جواب ہے. یہ باغیوں کا لکھا ہوا ہے، کتب سابقہ میں کوئی ایسی چیز نہیں. تو عالم الغیب کارساز اللہ اور کتب سابقہ میں یہ چیز نہیں. سورہ زخرف میں ہے کہ اگر مشرک کہے حاجت روا مشکل کشا، ہم نہیں سمجھتے اللہ کے سوا کسی کو، ہاں نیک بندے ہیں، شفیع غالب ہیں، جو چاہے منا لیں گے. تو سورہ زخرف کا مولانا داؤد دعویٰ یہ ہے تمہارا یہ کہنا ہم انہیں کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھتے، پھر کیوں پکارتے ہو شفیع غالب سمجھ کے. تو سورہ زخرف میں ہے شفیع غالب بھی کوئی نہیں، شفیع غالب بھی زبردستی اللہ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا. یہ بس اس بات کو لے کے شفیع غالب، ایسے تو پورا ہی ایسا شفیع غالب کی نفی، اس میں خصوصاً کہ کوئی شفیع غالب نہیں ہے، یہ بیان. بس اتنی بات یاد ہے. جو کچھ تحفۃ الحبیب میں ہے تو رات دینا بھائی اثر کے بعد انشاءاللہ. لیکن سارا جو خلاصہ میں نے عرض کیا ہے وہ یہ ہے، دعویٰ یہ ہے. اس پہ نظر رکھ کے صورت ساری آسانی سے سمجھ آ جائے گی. سورہ زخرف میں 3652 حروف ہیں، 99 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں جی. اور یہ ذرا خیال کرنا کو فرق نہ لگے، اس میں کلمات 848 ہیں. اس کو پھر دیکھ لینا، 848 کلمات ہیں. ترتیب میں 43 نمبر پہ ہے، نزول میں 64 نمبر پہ ہے. سورہ شورا کے بعد نازل ہوئی. میں نے پہلے بھی یہ بات کی، ادھر دیکھو آخر علماء دیوبند، علماء حق اشاعت و توحید و سنہ والوں نے یہ ترتیب شروع کی ہے. خوامیم سبع کا اتنا مقام ہے، مغز ہے. آخر دیکھو کہ ہر سورت ترتیب میں دوسری سورت کے بعد نازل ہوئی. دیکھیں نا، اس سے پہلے سورہ شورا ہے نا جی، تو اب یہ کیا آ گئی؟ زخرف آ گئی. سورہ شورا کے آخر میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روح سے مراد قرآن ہے. قاضی شمس الدین علیہ رحمت. إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. یہ ربط ہو گیا حضرت قاضی صاحب کے نزدیک. فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے، ذرا خیال کرنا. سابقہ صورت میں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. اور کہاں سے کرتے ہیں آپ؟ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے آپ کے پاس، وہ ہے الکتاب المبین. الکتاب کتاب مبین میں صراط مستقیم ہے. سبحان.
حامیم یہ حروف مقطعات ہے، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی جو مبین ہے، مبین مبین واضح، وضاحت کرنے والی، تمہید ما ترغیب ہے جی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے بنایا اس کو قرآن عربی تاکہ تم سمجھ لو۔ یہ کتاب بلیغ ہے، غایت البلاغہ، معجزہ ہے، فوق طوق البشر ہے، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اور بے شک وہ لوح محفوظ میں ہمارے ہاں البتہ بڑی عالیشان، بڑی حکمت والی ہے، حکیم حکمت والی ہے۔ زجر ہے، استفہام انکاری ہے۔ پہلے میں نے عرض کی کہ پورا سال ہم الحمدللہ جواہر القرآن کو نہیں چھوڑتے، تحفۃ الحبیب میں بھی جواہر القرآن ہے، اس پہ نظر رکھتے ہیں، لیکن خوابی میں سبا میں خاص کر اصطلاحات کا خیال کریں۔ یہ جو مولانا بیٹھے افضال صاحب، یہ بھی قریبے سے لے کے مشکات شریف تک میرے پاس رہے ہیں، ایبٹ آباد کے رہنے والے، جس طرح پڑھے آج بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ان کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ ان کے بچوں کو نیک بنائے اور ان کو بھی دین کا خادم بنائے، آمین۔ آفا ناظر ہو، ان کو اتنی محبت ہے حدیث کے ساتھ کہ ان کی بیٹی کا نام مشکات ہے، کہو سبحان اللہ۔ ان کا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے ان کو کہا تھا اس کا نام ہدایہ رکھ دو۔ آفا ناظر وہ آن کو وہ ذکرہ، کیا بھلا ہم پھیر دیں گے آپ سے ذکر کو، نصیحت کو؟ صفحاً، یہ مفعول مطلق ہے من غیر لفظی، گویا آفا نظر وہ ضرباً، کیا بھلا ہم پھیر دیں گے تم سے؟ جی پھیرنا اس وجہ سے کہ تم قوم و حد سے تجاوز کرنے والی، ہم قرآن بیان کرنا چھوڑ دیں گے، کو مانے نہ مانے ہم نے بیان کرنا ہے۔ یہاں مبین سے پتہ ہے تو دلائل عقلیہ ہوتے ہیں کہ نقلیہ ہوتے ہیں؟ بولو عقلیہ۔ اب خیال کرنا، کتنے بھیجے ہم نے نبی پہلی جماعتوں میں، نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی مگر تھے اس کے ساتھ مذاق کرے، ایسا بھی کچھ رکھتی، مگر تھے اس کے ساتھ مذاق کرتے، پھر ہم نے ہلاک کیا زیادہ سخت ان میں سے باعتبار قوت کے، لشکر کے، اہل مکہ سے، یعنی اہل مکہ سے بڑے بڑے طاقتور گزرے ہیں، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تم کس بات کی مولی، یہ سمجھانا مقصد ہے۔ اور گزر چکی ہے صفت پہلے لوگوں کی۔ توحید پر پہلی عقلی دلیل علی سبیل الاعتراف من الحسم، مد مقابل سے جو بات بنوائی جائے نا، اس کو کہتے ہیں مد مقابل سے اقرار کرانا، علی اعتراف الحسم، علی اعتراف الحسم۔ اور قسم ہے اگر تو ان سے پوچھے میرے لاڈلے پیغمبر، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، البتہ ضرور بے ضرور کہیں گے پیدا کیا انہیں غالب علم والے نے۔ تنویر دلیل اول، وہ اللہ جس نے تمہاری زمین کو بچھونا بنایا، جی بچھونا، اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے ہیں، من ارض الى ارض، من مصر الى مصر، من بلد الى بلد، من قریت الى قریت، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پہ چلو، اپنے مقاصد تک پہنچو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ اللہ وہ ہے جو اتارتا ہے آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ جتنی تمہیں ضرورت ہوتی ہے۔ التفات آیا، پھر ہم آباد کرتے اس کے ذریعے ویران شہر کو، جو شہر ویران ہے اس کو ہم آباد کرتے ہیں۔ کذالک تخرجون، اسی طرح جس طرح انگوریاں زمینوں سے نکل رہی ہیں، تخرجون، تم قبور سے نکالے جاؤ گے۔ اور وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمام قسموں کو، جو کچھ بنایا اسی نے بنایا، اور تمہارے لیے کشتیوں سے بنایا، چوپاؤں سے، جن پہ تم سوار ہوتے ہو، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے، کشتیاں ہیں، بحری جہاز ہیں، تاکہ تم برابر ہو ان کی پیٹھوں پہ، اپنے مراکب کی پیٹھوں پہ برابر ہو۔ پھر ذکر کرو رب کی نعمت کا، اللہ نے یہ کشتی، اللہ تعالیٰ نے یہ جانور، یہ گاڑی ہمارے مسخر کر دی ہے، جب تم ان پہ برابر ہو جاؤ، اور کہو تم پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا ہمارے لیے ان چیزوں کو،
وما كنا له مقرنين، نہیں تھے ہم ان چیزوں کو قابو میں لینے والے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، آج دنیا میں یہ ہماری سواریاں ہیں، مرنے کے بعد جنازہ ہمارا مرکب ہوگا اور ہم جا رہے ہوں گے اللہ کی طرف۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ شکوہ ہے، یہ شکوہ نہ کہا کرو، شکوہ بنا دی انہوں نے اللہ کے لیے اس کے نیک بندوں سے اولاد۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان البتہ بڑا ناشکرا ہے، مبین واضح کھلا، یعنی اس کا کفر واضح ہے۔ ربنا تقبل منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، استفہام میں انکاری برائے تعجب، استفہام انکاری برائے تعجب، کیا بنا رکھی اللہ نے اس سے جو پیدا کرتا ہے بیٹیاں، اور تمہیں چن لیا بیٹوں کے ساتھ، ظالموں۔ جب خوشخبری دی جاتی ہے ان کے ایک کو جو رحمان کے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ، حالانکہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بیٹی تو رحمت ہے، لیکن تو اپنے بارے سنے تو پریشان ہو جاتا ہے اور رب کی طرف نسبتیں کرتا ہے۔ کیا بھلا وہ جس کی پرورش کی جاتی ہے خوبصورتی میں، حالانکہ وہ جھگڑا کرنے میں بھی طاقت نہیں رکھتی، ناقص العقل، اور تو اللہ کی بیٹیاں بناتا ہے۔ یہ عادہ شکوہ، بنا دیا انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں لڑکیاں۔ استفہام انکاری، کیا حاضر تھے وہ ان کی پیدائش کے وقت کے انہیں پتا ہے؟ ان قریب لکھی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ ذرا کہتے کیا ہے شکوہ، اگر رحمان چاہتا تو ہم غیر اللہ کی عبادت نہ کرتے۔ پھر یہی بات شرابی کہے، اللہ چاہتا میں شراب نہ پیتا، دوسرا کہے میں زنا نہ کرتا، تیسرا کہے میں چوری نہ کرتا۔ ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی علم نہیں ہے وہ مگر جھوٹ بولتے ہیں۔ استادی کا معنی اٹکل، بچو لوگ اٹکلیں لگاتے ہیں انداز۔ یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے قرآن سے پہلے، بس وہ اس کے ساتھ چنگل لگانے والے ہیں۔ کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ کچھ نہیں۔ ایک دلیل ہے، بل قالوا انا وجدنا آباءنا، بلکہ کہتے ہیں بے شک ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو ایک دین پہ، اور بے شک ہم ان کے قدموں کے نشانوں پہ چلائے جا رہے ہیں۔ محتدون اس میں مفعول ہے، یہ اس میں فاعل بھی محتدون ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس میں مفعول اصل میں محتدیون، اس میں فاعل اصل میں محتدیون تھا۔ جی ام آتیناہم کتابا، یہ دلیل نقلی ہے۔ وَكَذَلِكَ متعلق شکوہ تمہید برائے تخویف دنیاوی، اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، بات کا ذکر نہیں آیا۔ ختم نبوت کی دلیل ہے، آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں، مگر کہا اس بستیوں کے خوشحال لوگوں نے، امیر لوگوں نے، بے شک پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک ملت پہ، ہم ان کے قدموں کے نشانوں پہ چلائے جا رہے ہیں۔ فرما کیا بھلا اگرچہ لایا ہوں میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز اس سے کہ پایا تم نے اس پہ اپنے آبا و اجداد کو، اس سے زیادہ واضح چیز میں لایا ہوں۔ کہنے لگے انا بما ارسلتم بہ کافرون، بے شک ہم اس کے ساتھ جس کے ساتھ تو بھیجا گیا یعنی توحید انکار کرنے والے ہیں۔ بس ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر دیکھ کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ پہلی دلیل نقلی تفصیلی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وہ گھڑیاں یاد کرنے کے قابل ہیں۔ اذکر، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر اور اپنی قوم جو بتوں کے پجاری تھے انہیں کہا بے شک میں بری ہونے والا ہوں اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، ہاں اللہ، میں نے لا کے مستثنا منقطع، لیکن وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، بس بے شک وہ یقیناً میری رہنمائی کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ ہم نے اس کلمہ توحید کو اور من آلہ الباطلہ سے برات کو کلمہ باقی بنا دیا اس کی اولاد میں، شاید کہ وہ شرک سے لوٹیں، بلکہ میں نے ان کو نفع دیا اور ان کے آباء و اجداد کو یہاں تک کہ قرآن آیا، رسول آیا مبین وضاحت کرنے والا، اور جب ان کے پاس حق آیا کہنے لگے یہ جادو ہے، اور بے شک ہم اس کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں۔ وقالو
اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ایک مرد پہ 2 بستیوں سے، مکہ المکرمہ اور طائف سے جو بڑا مالدار ہے، ولید بن مغیرہ، اتنا امیر چودھری، اس پہ کیوں نہیں قرآن اتارا گیا؟ کیا وہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یہاں رحمت کا میرا نبوت ہے، رحمت کے 14 معنیات، ہم نے ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کر دی دنیا کی زندگی میں، یہ نبوت کو اس طرح انہوں نے سمجھا کہ ہم نے انہیں دی ہے اور بلند کیا ہم نے ان کے بعض کے اوپر بعض کے درجات میں مال اور جا زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں اگر وہ غریب ہے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا، امیر ہے تو وہ ہوگا، یہ نہیں، تاکہ بعض ان کا بعض کو خادم بنائے، تابع بنائے۔ لیکن تیرے رب کی جو رحمت ہے، نبوت، رسالت بہتر ہے اس سے جو دنیا کا مال وہ جمع کر رہے ہیں۔ ہاں دنیا بے یار نہیں ہے، اگر نہ ہوتا یہ کہ لوگ ایک جماعت بن جائیں گے، ہم کر دیتے اس کے لیے جو رحمان کا انکار کرتا ہے، ان کے گھروں کے چھت چاندی سے اور سیڑھیاں ان پہ وہ چڑھتے اور وہ بھی چاندی کی ہوتی، اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے، سادے لوگ کہیں گے یہ ٹھیک ہے، دنیا تو جتنی ہم نے کافروں کی دی ہے اس سے کئی گنا زیادہ دیتے، لیکن وہ اور ان کے گھروں کے دروازے چاندی کے ہوتے، تخت چارپائیاں چاندی کی ہوتی، ان پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے، وَزُخْرُفًا، ان کے گھروں کے لیے خوبصورتی، زخرفا مراد زینت ہے، اس کا عطف سقفا پہ ہے، سقفا من فضہ، جی زخرفا یا پھر زخرفا سے مراد سونا ہے، سونا، پھر اس کا عطف کس پہ ہوگا؟ جی فضہ کے اوپر، فضہ کے محل پہ، من فضہ اصل میں فضہ تن ہے اس لیے زخرفن آیا ہے، یا پھر سقفن پہ عطف ہے، دونوں پہ اس بات کو دہرانا۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سبحان اللہ، نہیں ہے یہ ساری کی ساری چیزیں لمّا بمعنی اللہ مگر دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تیرے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے، شرک سے بچتے ہیں، خبائث سے بچتے ہیں۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جس نے منہ پھیرا رحمان کے ذکر سے، مقرر کر دیتے ہم اس کے لیے شیطان، بس وہ شیطان اس کا گہرا دوست ہوتا ہے، اور بے شک وہ شیاطین البتہ انہیں روکتے ہیں دین اسلام کے راستے سے، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ راہ راست پہ ہیں، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن یہ کافر جس کا شیطان گہرا دوست ہے، لگوٹیا یار ہے، کہے گا وہ کافر ہائے میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغربوں کی دوری ہوتی، تو برا دوست تھا جس نے مجھے بھٹکایا۔ مشرقین تغلیباً ہے، مشرق مغرب کو مشرقین، سورج چاند کو قمرین، میں تو رحمان صاحب کو کہہ دوں عطائین، تو دو کو ملا کے ایک کر دینا، اس کو تغلیباً کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور ہرگز نفع نہیں دے گا تمہیں آج دن قیامت کے دن، اس کی علت کیا نفع نہیں دے گا؟ جی کیونکہ تم نے ظلم کیا، بے شک تم اور شیاطین عذاب میں برابر شریک ہوگے۔ اے میرے لاڈلے پیغمبر، کیا بھلا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ یہ دل کے اندھے ہیں، بہرے ہیں، اور جو کھلی گمراہی میں ہیں، استفہام انکاری آپ نہیں کر سکتے، یہ بہرے ہیں، آپ جتنا بھی سمجھائیں انہوں نے نہیں مانا۔ بس اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں میرے لاڈلے پیغمبر، پھر بھی بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو دکھائیں جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں، بس بے شک ہم ان پہ قادر ہیں، ہم سے بھاگ نہیں سکتے۔ دلیل ہے بھائی، بس چنگل لگا لے میرے لاڈلے پیغمبر، بالذی اوحی الیک، بالذی اوحی الیک، اس چیز کے ساتھ جو تیری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن، اِنَّکَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔
بے شک وہ قرآن البتہ آپ کی عزت کا باعث ہے. لفظ ذکر کے قاری اسماعیل سب جانتے ہیں 20 معنی آتے ہیں. یہاں اس کا معنی شرف و عزت ہے. بے شک وہ قرآن البتہ تیرے لیے عزت ہے، تیری قوم کی بھی عزت ہے، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن اس کے حقوق ادا کیے تھے یا کہ نہیں کیے تھے. دلیل نقلی اجمالی از انبیاء کرام علیہ السلام وَسَلْمَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، پوچھ ان سے جن کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے ہمارے رسولوں سے، وہ تو دنیا سے گزر چکے ہیں. قرآن کے آئینے میں پوچھو ان سے میرے لاڈلے پیغمبر، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے؟ کلا ثم کلا، ہرگز ایسے نہیں ہے. دوسری نقلی تفصیلی دلیل، پہلی اجمالی ہے. اور البتہ تاکہ بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیاتی کی طرف مشرف اور اس کی جماعت کے. فرعون کا معنی اگر مشرف کرو یہ ملعون لے کے جو دبئی میں کتے کی طرح مر رہا ہے ٹھیک ہے، اور فرعون کا معنی مشرف کا معنی فرعون تو ٹھیک ہے. فقال انی رسول من رسول رب العالمین ہے جی، یہ کاتب کی غلطی ہوتی. بس فرمایا بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کا. ہماری مشرف سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اس نے علماء طلباء طالبات پہ ظلم کیا ہے. دینی مدارس جو دین کے گہوارے ہیں ان کے بغیر اسلام ہی نہیں آگے چل سکتا. یہ نہ ہو تو آج کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو، تو ان کا دشمن تھا، اس لیے ہماری اس سے نفرت ہے اور رہے گی انشاءاللہ. نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکا، نہ مدارس کا بگاڑ سکا، نہ جامعات کا بگاڑ سکا. بلی کی طرح وہاں بیٹھا ہے، چہرہ دیکھو تو لعنتیں برس رہی ہے. اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے. آمین. ہمارا حق بنتا ہے ہم اس کے بارے میں یہ گفتگو کرتے. اور جب آئے ان کے پاس آئی ہماری آیات، اس وقت ان سے مذاق کرنے لگے. نہیں دکھائی ہم نے ان کو کوئی نشانیاں مگر وہ پہلی سے بڑی. جب بھی کوئی نشانی آئی معجزہ پہلے سے بڑی. اور ہم نے انہیں پکڑا عذاب کے ساتھ شاید کہ وہ لوٹے. لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اے جادوگر، بلا مار لیا اپنے رب کو جو اس نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے عذاب ہم سے دور کرے. اننا لمہتدون، تیرے پاس جو اسم اعظم ہے. فلما کشفنا عنہم العذاب، پر جب ہم نے ان سے عذاب کو کھول دیا دور کر دیا، اذا ہم ینکثون، اس وقت وہ وعدے کو توڑنے لگے. اذا مفاجات. اور فرعون نے آواز دی اپنی قوم میں، میری قوم اچھا جی الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہی نہیں؟ یہ نہریں میرے نیچے چل رہی ہیں، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ عام میرے بار بلکہ میں بہتر ہوں اس سے جو حقیر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو حقیر کہہ رہے تو کسی کے حقیر کہنے سے کیا ہوگا؟ چاند کی طرف تھوکو تو اپنے اوپر تھوک آئی. نہیں قریب کے بیان کر سکے، بس کیوں نہیں ڈالے گئے اس پہ کنگن سونے کے، یا اس کے ساتھ فرشتے لگاتار کیوں نہیں اترے؟ بس اس نے اپنی قوم کو پھسلانا چاہا، پھر انہوں نے اس کی تابعداری کی. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تھے قوم فاسق. یعنی قوم کو خفت پہ تو اسی کی چیز ہو، کچھ بھی نہیں، اس کے پیچھے نہ لگو. فلما اسفونا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. پھر ہم نے ان کو بنا دیا عبرت اور مثال پچھلوں کے لیے. گئے غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے. کتنے رکوع ہیں جی؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. وربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب یا محرک القلوب یا ودود، یا اللہ یا ودود یا عزیز یا علیم.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا رحمان یا رحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رب اغفر لنا بفضلک رب اغفر لنا بفضلک رب اغفر لنا بفضلک یا ارحم الراحمین ارحم لنا بفضلک. اللہم اغفر لنا بفضلک اللہم تب علینا بفضلک یا مغیث اغثنا بفضلک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا بفضلک. اللہم فقہنا فی الدین بفضلک. اللہم وفقنا لخدمت الدین بفضلک. اللہم ارحمنا عند الموت بفضلک وبرحمتک ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت بفضلک. آمین یا رب العالمین. یا ربنا اهدنا الصراط المستقیم بفضلک 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 وبرحمتک. مولانا افضال ان کے گھر والے ان کے بچے بچیاں سب کے لیے بھی دعا کرو. اللہ ہر معاملے میں آسانیاں پیدا فرما ہر معاملے میں آسانیاں پیدا فرما. ان کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی نیک خاتون تھی ان کے لیے بھی دعا کرو. اللہم اغفرها بفضلک اللہم اغفرها بفضلک اللہم ارحمها بفضلک اللہم اعزها من عذاب القبر بفضلک اللہم ادخلها فی جنات النعیم. آمین یا رب العالمین برحمتک.